آپ نے اگر زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، لیڈرشپ کا رول لینا ہے، بڑے انسان بننا ہے، تو یہ 4 کوالٹیز میں آپ پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 سچائی، کبھی جھوٹا انسان بڑا انسان نہیں بنتا۔ نمبر 2 جو انصاف کرتا ہے، جو فیئر انسان ہے۔ تیسری چیز جو سیلف لیس ہوتا ہے، کیونکہ کبھی لوگ سیلفش انسان کی عزت نہیں کرتے۔ جو بھی بڑا آدمی بنا ہے، منڈیلا، قائد اعظم، اور سب سے جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساروں نے اپنے سے ہٹ کے انسانیت کی مدد کی تھی۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ دلیری، کبھی بزدل آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا، انسان کی عزت نہیں کرتا۔ جو دلیری ہے وہ انسان کو رسپیکٹ دیتی ہے، وہ بڑے کام کرتا ہے۔ وہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ جو خوف ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پوٹینشل کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خوف۔ آپ ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کا دل کہتا ہے۔ جو آپ کا دل کہتا ہے نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھے وہ ہو سکتا ہے۔ اس سے وہ راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آپ کہیں ڈر جاتے ہیں، آپ کسی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، نوکری چلی جائے گی، جان چلی جائے گی۔ یہ جو خوف جو ہے نا، یہ آپ کو روکتے ہیں وہ کام کرنے میں جو اللہ نے آپ سب میں ہے۔ اللہ نے پوٹینشل دیا، پر اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتوں کو کہا تھا انسان کے سامنے جھکو، لیکن وہ انسان بڑا تب بنتا ہے جب اس میں یہ 4 کوالٹیز آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا کام آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ الحمدللہ الہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حیدر مہدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان، آزاد پاکستان کی آواز، پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے۔ آپ کے کامنٹس، کرٹیسزم اور دعاؤں کا بہت شکریہ۔ خاص طور پہ میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت مدد کی میرے ساتھ۔ آپ نے خان صاحب کی یہ بات سنی، 4 چیزوں کی بات کی۔ جو آخری چیز ہے نا، دراصل وہ سب سے اہم ہے کہ جب آپ کا خوف ٹوٹے گا اور آپ ڈریں گے نہیں، آپ دلیری دکھائیں گے، تو پھر آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بڑا انسان بن سکتے ہیں، اپنے لیے ذاتی طور پر، معاشرے کے لیے۔ اور یہ آخری چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے پاکستان کو اپنی جو اصل اس کا پوٹینشل ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، خان صاحب کو آزاد کرانے کے لیے۔ خان صاحب ایک معمولی آدمی نہیں ہے، اب میرا ان سے اختلاف بہت رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی عظیم آدمی ہے۔ یہ ہے جی، آج 23 فروری کو خان صاحب کی 1416 دن ہو گئے ہیں۔ فوجی فستائیت، آمریت باجوہ کی، اس کے بعد عاصم کی، جو پاکستان پر مسلط ہے۔ ویسے تو یہ مسلط ہے 1951 سے، خان صاحب کو انہوں نے نکالا ہے 1416 دن پہلے، اور اس کے بعد جو تباہی مچی ہے پاکستان میں، اللہ معافی بات آج کی اس کی کریں گے۔ 933 دن ہو گئے ان کو اغوا کر کے، ان کو غیر قانونی، غیر آئینی قید میں ڈالا ہوا ہے۔ 111 دن ہو گئے سالٹری میں۔ کمال آدمی، 73 سال کی عمر کا آدمی کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، اور ان کی بینائی کو گئے ہوئے 36 دن ہو گئے ہیں، اور چیخ و پکار ہو رہی ہے خاندان سے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی کے اوپر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو آخری بات خان صاحب نے کہی تھی نا، کہ جب خوف کا بت آپ کا ٹوٹے گا تو تبھی آپ ایک عظیم مارکہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے نعرے مار کے، تقریر کر کے، یہ جس طرح کے میں ولاگ کرتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں، اس سے نہیں ہوتے۔ صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ کر لیں، اویئر کر لیں۔ 70 سال میری عمر ہے، قسم خدا کی میں پاکستان میں ہوتا، میں یہ چیز نہ کر رہا ہوتا، میں کچھ اور کر رہا ہوتا۔ اور یہی 4 چیزیں ہیں جس سے پاکستان کا مستقبل بچے گا۔ خان صاحب کی رہائی، عاصم منیر کو پھانسی لٹکانا، اور اس کے ساتھ تمام اس کے سہولت کاروں کو، اور پاکستان میں جتنے لوگ جنہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا، ان کا احتساب، اور پاکستان کی تعمیر نو۔ یہ ہے جی ہمارے سامنے ایک بالکل واضح ایک پیغام ہے۔ بہن کا میں پیغام پھر سے شیئر کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے پاس پہلے آ چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے اتنی، یہ کیوں لوگ بضد ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ مطلب میرے نظر میں تو ایک ہی بندہ ہے، عاصم منیر، جو خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے، ان کا ٹیسٹ نہیں کروانے دے رہے، ان کو ایک اچھے ہسپتال میں نہیں جانے دے رہے، اپنے ڈاکٹروں کو رسائی نہیں مل رہی، اور ان کو فیملی کو رسائی نہیں۔ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ وہ کس قسم کا ایگزامینیشن ہو سکتا ہے کہ ہسپتال کے اندر جائیں اور جہاں پر نہ کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ کوئی آلات ہیں، نہ وہ ماحول ہے جہاں پر خان صاحب کی ایک بڑے اچھے طریقے سے ان کی آنکھوں کا معائنہ ہو۔ یہ کس قسم کا انہوں نے معائنہ جا کے کیا اسپتال میں، اور ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ ہمیں ان کی بیگم کے تھرو، جو ان کی بیٹی نے پھر ہمیں
بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میری ریپیٹ کرنی ضروری ہے کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک نہیں، میرے ڈاکٹروں تک رسائی دی جائے، میرے بلڈ ٹیسٹ جو ہیں اور ٹیسٹ ہیں میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بہت عام چیز ہے۔ دیکھیں یہ بار بار ان کو ریپیٹ کرنے کا نا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اندر دراصل مسئلہ کیا ہے، اور یہ مسئلہ اتنا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ باقی چیزوں میں مت جائیں۔ یہ ایک ادارہ ہے اور دو خاندان کے چہرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اور خان صاحب کو انہوں نے قید میں رکھا ہے۔ یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے، اور علیمہ اور بہنیں صحیح کہتی ہیں کہ باقی ساری باتیں آپ ختم کریں۔ اس وقت خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی جان، ان کی تیمارداری، ان کا باہر آنا، ہسپتال میں جانا، اپنے ڈاکٹروں کی رسائی، ان کی آنکھوں کا علاج، یہ بہت ضروری ہے، ان کی فیملی کو رسائی۔ یہ ہے جی خان صاحب کے متعلق جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک انٹرسٹنگ ایک چیز اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم علیمہ بھی کہہ رہی ہیں، بہنیں بھی کہہ رہی ہیں، ساری دنیا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی خان صاحب کو رسائی نہ ہو ان کے ڈاکٹروں کی اور فیملی کو، اور بار بار اس کے اوپر کیوں انسسٹ ہو رہا ہے کہ جی ہم خود کریں گے۔ تو دو چیزیں کلیئرلی آتی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ یا تو خان کی صحت کو بہت مضر اور بہت خطرناک قسم کی شکار ہوئے ہیں، ان کی صحت کسی بھی وجہ سے ان کو کوئی زہر دیا یا کوئی ٹاکسنز دیے گئے، جو کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ خان صاحب کی صحت کو بہت سخت کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے، جو کہ یہ باہر آنے سے ڈرتے ہیں، اور ان کو ہے کہ اگر یہ آ گیا تو شاید کچھ اور ہو جائے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی خان صاحب کو یہ اس قسم کی کوئی چیز کرنے کے لیے کہ ان کا بلڈ کلاٹ ہو، اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کو کوئی سٹروک ہو جائے، خدا نہ خواستہ ان کی موت واقع ہو، لیکن وہ نہیں ہوا، صرف آنکھ کا ڈیمیج ہوا۔ اب وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیوریج کے طور پر، بلیک میل کے طور پر، نیگوسیشن کے طور پر، کہ کسی طریقے سے جو ہے نا خان صاحب یا فیملی جو ہیں وہ جو ہے گیو اپ کر جائیں، پریشر میں آ جائیں، بیک ڈاؤن کر جائیں، اور کوئی ان کے جو کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر یہ مان لیں۔ یہ دو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں، مجھے تیسری چیز نہیں سمجھ آتی، اس لیے کہ ایک جو چیز ہمیں نظر آئی کہ جب یہ خان صاحب کی آنکھ کا یہ ہوا سلسلہ، تو اس کے بعد ایک خوف کی فضا تھی حکومت کے اندر، گھبرا ضرور گئے تھے کہ جی یہ خان صاحب کو جو یہ ہوا ہے اس کی وجہ سے کو حالات قابو سے باہر نکل جائیں۔ تو اس لیے محسن نقوی نے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ ہم ان کو شفا بھیجیں گے، انٹرنیشنل سب کچھ کرائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ریاکشن بڑا مدھم ہوا اور پارٹی نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا اور لوگوں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا، تو وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ بہت کچھ اس کے اوپر بات چیت ہوتی کہ ہم جانے نہیں چاہتے، لیکن میں یہ جو ایک آدمی ہے سہیل افریدی، اس نے جو آج یہ بیان دیا ہے اس کے اوپر چھوٹی سی ایک کامنٹ ہے، اور یہ میں اس کو کہاں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، یہ ذرا سنیے گا۔ کچھ ڈاؤٹ جس کا میرے بھائی امجد نے بھی ذکر کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان پر اپنا سٹیمنا آپ نے جو ہے بالکل صرف ہی نہیں کرنا۔ ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جس میں فوکس ایک نے رکھنا ہے۔ ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ، ایک 2 نمبر، ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا۔ ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ جو یہ ڈاؤٹس انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، ان پر اپنے اسٹیمنا ضائع ہی نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کہیں گے یہ لوگ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں، یہ کرسی مجھے چاہیے نہیں۔ اچھا، میں اس تقریر پر حیران اس لیے ہوا
یہ تقریر اس آدمی کو کرنی چاہیے تھی جب کے پی ہاؤس کا دھرنا تھا اور اس کے باہر. دیکھیں میں اس کا ایک کریٹیکل تھنکنگ کا انالیسس کر رہا ہوں کہ یہ اس آدمی نے جا کے اب جو اس کے ارد گرد اس نے اپنے اکٹھے کیے آئی ایس ایف کے ہر پروونس سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا ایڈریس کر رہا ہے اور اس نے یہ تقریر کی. یہ اس نے کے پی ہاؤس کے باہر تقریر کیوں نہیں کی جب یہ ضرورت تھی؟ کے پی ہاؤس کے باہر جب اس سے کوئی سوال پوچھتا تھا یہ سکتے میں تھا. جیسے وہ خرگوش جو ہوتا ہے نا رات کو جب اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس پہ ہوتی ہیں تو ایسے جم کے بیٹھ جاتا ہے, یا کوئی ہرن کے اوپر ایسے ہوتا ہے تو ہرن ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اس قسم کا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس وقت آدمی اتنا ڈرا ہوا, اتنا بزدل نما کیوں اس نے اپنی شخصیت کی ایک پہلو ہمارے سامنے لے کے آیا. اور جب بہنوں نے پہلے کہا تھا کہ کے پی کو بند کر دیں, بند مطلب بند, پھر اس نے انکار کر دیا کہ جو لوگ باہر نکلے ہیں اور بند کیے ہیں راستے وہ اس کے کہنے پہ نہیں نکلے, پارٹی کے کہنے پہ نہیں نکلے, اپنی مدد آپ سے نکلے ہیں, اور تقریباً اپنے آپ کو ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. تھوڑی سی گنجائش اس نے چھوڑی ہے کہ جی ان میں بڑا جوش ہے, بڑا جذبہ ہے. پھر اس کے ارد گرد جو ٹاؤٹ اس کے جمع ہوئے میں ہیں جن کا نام آپ کے سامنے ہے, شاہد خٹک, شفیع جان, مینا خان, وہ سارے کے سارے وہ سوابی چلے گئے اور لوگوں کو سوابی بلا رہے ہیں. اس جو یہ دھرنا لوگ دے رہے تھے, یہ بلاکیج تھی, اس کو ختم کروایا. یہ میرے لیے ایک افسوسناک پہلو ہے اس سہیل افریدی کی پرسنالٹی کا, اور یہ آج جو اس کی تقریر کا ہے یہ ایک عجیب پہلو ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس آدمی کو یا ہم نے یقین کس پر کریں, اس کی کون سے سہیل افریدی پہ یقین کریں؟ وہ ڈرا ہوا بچھو یا ڈرا ہوا خرگوش یا ڈرا ہوا ہرن یا ڈرا ہوا چوہا جو ہم نے کے پی ہاؤس کے باہر دیکھا, یا یہ آج جو گڑ گڑاتا ہوا, غراتا ہوا اور جناب بڑے دھواں دار تقریر دیتا ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں صرف یہ اس لیے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ جو سامنے ایک کبھی ٹھنڈا کبھی گرم کبھی ہلکا کبھی فلانا, یہ سمجھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں جب آپ لوگوں کے بیہیویئر میں چینج دیکھیں نا, ان کے طور طریقوں میں, ان کے بات کے میں, ان کے اعمال میں, تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. تو میں جہاں کر اس کی یہ تقریر ہے بڑی دھواں دار ہے, بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن اس کا پرانا ماضی اور اس کے اندر جو عجیب نشیب و فراز اس کے آ رہے ہیں میں ان کو نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے جی, تو دعا کرتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے. مجھے ابھی تک نہیں پتا دلوں کا حال, اللہ جانتا ہے, نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہم تو لوگوں کی بات چیت دیکھتے ہیں, اعمال دیکھتے ہیں, اس سے اپنا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اگر یہ آدمی متحرک ہو کے خان کے لیے واقعی ایک بڑی پرجوش مہم چلانا چاہتا ہے تو یہ چلا سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے. عاصم منیر کو ڈر ہے ٹرمپ سے, اپنی فوج سے اور عوام سے. ٹرمپ کو یہ قابو کر رہا ہے جس طریقے سے ہے, اپنے باندر کو بھیڑ کے بےزتی کروا کے. وہ کس طرح بےزتی کری ہے اس نے, ٹرمپ نے اس کو کہا یہ میں نریندر مودی کی بات کرتا ہوں, تم کھڑے جاؤ, جیسے کلاس میں نہیں کہتے کھڑے جاؤ. اچھا جی, پھر اس نے کہا, اس نے مودی کی تعریفیں شروع کی اور اس کو خچر کو, خنزیر انسان کو کھڑا کر دیا شہباز کو. پھر شہباز نے اس کے کیا گن گائے اس کی تعریفوں کے, ٹرمپ کے. فوج کے اندر جرنیل جو ہیں, جس دن ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ عاصم جو ہے ان کو مروائے گا, وہ اس کے خلاف موو کریں گے. جب تک ان کو یہ نہیں سمجھ آئے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے قابو کیا ہوا ہے, قبضے میں ہے اور جناب یہ طاقتور ہے اور یہ ہمارا حالات جو ہے بگڑیں گے نہیں, ہم کسی طریقے سے پکڑے نہیں جائیں گے, ہمارے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا, کوئی طالبان جو ہے آ کے ہمیں مارے گا نہیں, تو یہ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. جس دن ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو یہ اس کو نکال دیں گے, جس طرح یا نے نکالا تھا ایوب کو, جس طرح جناب کیانی نے نکالا تھا مشرف کو. یہ اسی طرح ہوتے, اور جس طرح اسلم بیگ نے جہاز پڑوا دیا تھا ضیاء کا. تو یہ وہ ہے, وہی جرنیلوں کا ہے. نیچے سے فوجی جو افسر جوان ہیں, جونیئر ہیں, ان میں سے کوئی ہمت والے لوگ ہیں, میں تو انہی کی طرف دیکھتا ہوں, بار بار دیکھتا ہوں, اور بار بار ان کو جان بوجھ کر کھلے عام سرے عام کہتا ہوں کہ تمہارا کام ہے بندوقیں اٹھاؤ, جیپوں میں بیٹھو, ویگنوں میں بیٹھو, ٹرکوں میں بیٹھو, اور جاؤ کے ہلہ بولو آرمی ہاؤس پہ, جی ایچ کیو کے اوپر, چکلالہ میں کور کمانڈروں کے گھروں پہ, اور جا کے ان کو اریسٹ کرو
اس لیے انہوں نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، انہوں نے اپنے حلف کو توڑا ہے. یہ آپ کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز نہیں کر رہے ہیں، آپ قانونی اور آئینی چیز. میں تو کھلا کہتا ہوں، آئین بھی آپ کے ساتھ ہے، قانون بھی آپ کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ کے پچھلے احکامات بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کے فیصلے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی قسم آپ کے ساتھ ہے، آپ کا پورا عوام آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے بچانا ہے اس ملک کو اور اپنے ادارے کو اور اپنے آپ کو اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ ان کی سرعام عزتیں نہ لوٹی جائیں، اللہ معاف کرے، اور آپ کے بیٹوں کو اغوا، بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کے سرعام لوگ ان کو قتل نہ کریں، ان کے گلے نہ کاٹیں اور آپ کے گھر نہ جلائیں. اور یہ جو آگ آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں لگی ہوئی ہے، اور آگ دیکھ رہے ہیں کے پی میں لگی ہوئی ہے، وہ جو لیفٹیننٹ کرنل تھا جس کو اڑا دیا بختر بند گاڑی سے نکلتے ہوئے، جو آپ کے ساتھ انہوں نے فوجی پہلے پکڑ لیے بی ایل اے نے، اور آپ نے کہا کہ اے آئی ایم مانے نہیں، اب کہتے ہیں ہاں جی ہمارے ہیں. اور آپ 5 جو آپ کے ایف سی کے اہلکار ہیں زخمی ہوئے، 3 کو لے جایا جا رہا تھا ایمبولینس میں، تو ایمبولینس کو مار دیا گیا. بہت غلط بات ہوئی. یہ تو کہیں کسی جنگ میں نہیں ہوتا کہ ایمبولینس کے اوپر آپ حملہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ آگ صرف کے پی یا بلوچستان تک رہے گی یا شیعہ امام باڑوں تک رہے گی اور آپ کے گھروں تک نہیں پہنچے گی اور آپ کے کنٹونمنٹ تک نہیں پہنچے گی، آپ کی یونٹوں تک نہیں پہنچے گی، چاہے آپ کی یونٹیں کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، چاہے وہ پنڈی کے اندر ہیں، چاہے جیج کیو، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ وقت آئے گا اگر آپ نے اس آدمی کو نہ روکا، بیکاز وہ بتدریج اسی طرف جا رہے ہیں. اور ایک ہی دیوار بس ابھی ہے، وہ دیوار کیا ہے؟ خوف کی دیوار. جو خوف کی دیوار عاصم منیر نے گاڑی لگائی ہوئی ہے اس وقت فوج کے اندر افسر جوانوں کو اس کے خلاف موو کرنے کے لیے، اور عوام کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اس کے خلاف موو، وہ ایک دیوار ہے، وہ ایک دن ٹوٹے گی. اور دعا کریں کہ وہ دیوار جو ہے وہ آپ خود توڑیں، کہ آپ اس آدمی کو، عاصم منیر کو، اس کے جرنیلوں کو پھائی لگائیں، ٹھکانے لگائیں آئین کے تحت، قانون کے تحت، کہ پاکستان میں خان صاحب کی رہائی ہو اور خان صاحب اور اس ملک کی تعمیر نو ہم کر سکیں. اور جو لوگ اس کے اندر شامل تھے آئین توڑنے میں، قانون توڑنے میں، ان کو ہم سزا دیں، پھانسی لٹکائیں، نواز کو لگائیں، زرداری کو لگائیں، ان سارے لوگوں کو لگائیں، عاصم کو، باجوے کو. یہ میں بار بار بات اسی لیے بھی کرتا ہوں کہ بات یہیں آ کے ٹھہرتی ہے. ڈرے اس دن سے جب خوف کا بت ٹوٹے اور عوام کے سمندر جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اچھا جناب، اب ایک کرنٹ سچویشن پہ آ جائیں کہ عاصم منیر اپنے آپ کو اس وقت طاقتور سمجھ رہا ہے کہ جی میں نے چلو جی پی ٹی آئی کو بھی قابو کر لیا، کوئی باہر نہیں نکلا، میں نے عمران کو اندھا کر دیا، کل کو میں اس کو مار بھی دوں گا، پھر بھی کچھ نہ کچھ، شاید اس سے کچھ زیادہ ہو، میں اس کو قابو کر لوں گا. ہمیں کچھ بھروسہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر پہ، صرف بھروسہ ہے فیملی کے اوپر، اور فیملی نے جو فیصلہ کرنا ہے کال دینے کا نہ دینے کا وہ ان کا ہے. میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں اس پر زیادہ بات اب نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بات پھر کنٹروورشل ہو جاتی ہے. باقی میں یہ جو جہاز خریدے 2، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے میمز بنائے، بڑی بےہودہ قسم کی، وہ بھی آئی، میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ ایک چیز کی طرف عکاسی کرتی ہے کہ آپ کا ملک کس طرح لوٹا جا رہا ہے. بس سب سے بڑی جو عکاسی ہے کہ یہ ادارہ فوج اور یہ جو 2 شخصیات ہیں اور 2 پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ جو ہیں یہ کس قسم کی ہمارے ساتھ انہوں نے پاکستان میں کیا ہوا ہے. یہ جو میں بار بار دکھاتا ہوں، یہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، ایک ادارہ، 2 خاندان، 2 پارٹیاں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نواز. مریم نواز کا جہاز، اس آدمی کا جہاز، زرداری کا جو کرنا، وہ اپنی جگہ. آپ لوگ اگر اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو نہ سمجھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، عمران خان رہا ہو جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا. جب تک آپ لوگ ان کو نکالیں گے نہیں طاقت سے، زور بازو سے، یہ نہیں جائے گے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں. طاقت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ طاقت کا اظہار بیچارے نہتے پاکستانیوں پر کرتا ہے، ان پر گولی چلاتا ہے. طاقت کا اظہار کرتا ہے افغانستان پر ہوائی جہاز بھیج کے، لوگوں کے اوپر بمباری کر کے، یہ کہہ کے جی انہوں نے ہمارا ایک لیفٹیننٹ کرنل مارا تو ہم جی ان کے جو ہے نا 100-150 بندے پھڑکا دیے. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ 24-25 سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس جو خبریں ہیں کہ 100 سے زیادہ کیجولٹیز ہیں اور 28 سے زیادہ
اموات ہو چکی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر طالبان کوئی لیڈر کوئی تھے کہ نہیں تھے. ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ 18 اس میں عورتیں اور بچے تھے. یہ ہمیں ضرور پتا ہے, جن کے نام بھی آ چکے ہیں. اگر یہ اس کی طاقت کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے عاصم منیر کا, تو وہ جو لیفٹنٹ کرنل مرا ہے نا سرفراز, جس کی بڑے لوگ آج کل وہ جی سرفراز یہ تھا, سرفراز وہ تھا. دیکھیں جی, کوئی بھی آدمی مرتا ہے, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا میاں ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, وہ ان کے لیے بہت ہے. لیکن جو فوجی افسر جوان عاصم منیر کی فوج کے اندر اس کے احکامات فالو کرتے ہوئے مر جاتا ہے نا, یا مارا جاتا ہے, وہ میری نظر میں شہید کسی قسم کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے گا کہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ وہ شہید کون ہوتا ہے. یہ باقی جو اس قسم کے 6 نمبر قسم کے مولویوں نے کہ جی وہ پتہ بھی کہ نیچے پر ٹانی گرے سر پہ لگے تو وہ بھی بندہ شہید ہے, ایسی باتیں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کی بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے. یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں مرے تو ان کو شہید کہلا جائے نہیں. اینیوے, یہ ایک فاسسٹ, ایک ظالم, ایک دہشت گرد نما انسان جو کہ انسان بھی نہیں ہے, ذہنی مریض ہے, عاصم منیر, اس کے احکامات فالو کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں. یہ ایسا, اس کی ایک آڈیو آئی ہے, میں آڈیو نہیں چلانا چاہتا اس لیے کہ وہ آدمی مر چکا ہے. آڈیو میں وہ آدمی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے, جیسے ہی موومنٹ کرتے ہمارے پر حملہ ہوتا ہے. مطلب کہ ہم ہل بھی نہیں سکتے جس علاقے, بہت حالات خراب ہیں. کہتا ہے جی ہمیں تو کھانا بھی نہیں, راشن بھی نہیں ریگولرلی مل رہا, اس لیے کہ جب فوجی ٹرکوں پہ راشن آتا ہے وہ ہمارے فوجی ٹرکوں پہ اٹیک کر کے ان کو جو ہے قبضہ کر کے جلا دیتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ جی یہاں صرف آرمڈ وہیکلز جو بلٹ پروف ہوں یا بوم پروف ہوں وہ چل سکتی ہے. یہ جو نارمل آپ نے 4x4 کیبن دے کے ایک سائڈ پہ وہ ٹین کی چادر لگا کے اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کے اور جناب وہ پاکستان زندہ باد لگا کے, وہ تو ہمیں چڑیوں کی طرح پھڑکا دیتے ہیں. ہمیں صرف راشن آتا ہے سیولین ٹرک سے, ہم ارد گرد ہمیں گھیرا میں لیا ہوا ہے, ہم کہیں موو نہیں کر سکتے. یہ لیفٹنٹ کرنل ہے, اور یہ لگ رہا ہے تھا کہ کسی اپنے ریٹائرڈ یونٹ کے افسر کو یہ پیغام دے رہا تھا. پھر اس نے پوچھا ہوگا کہ کب آ رہی ہے یونٹ, کہاں 31 لانسر جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا گیا کہ 7 مہینے بعد R&R مطلب ریپلیسمنٹ اینڈ ریلیف کے یہاں سے نکال کے کوئی اور یونٹ آئے گی تو ہم کھاریاں آئیں گے. اور وہ آدمی بہت زبردست بختربند گاڑی میں تھا, موت اس کی لکھی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہی منظور تھا, باہر نکلا, موٹر سائیکل نے آ کے مارا. یہ ہو گیا جی. 7 آپ کے سولجرز ابڈکٹ کر لی. یہ میں عاصم منیر کی طاقت کا بتا رہا ہوں. 7 آپ کے سولجر BLA اٹھا کے لے گئی. 5 FC کے جو اہلکار جس کا میں نے کہا ان کے اوپر کوڈ کاپٹر نے موٹر گرایا. 3 جا رہے تھے ایمبولنس میں, اس کے اوپر کوڈ کاپٹر نے موٹر گرایا, ان کو مار دیا. اب آپ کا ایک پورا پروونس جو ہے سول وار میں ہے. KP جو ہے وہ تقریباً جو ہے 50% جو ہے وہ دہشت گردوں کی زد میں ہے. تو یہ ہم نے یہ ساری اس جگہ پہنچے کیسے کہ پاکستان کو ہم نے اس جگہ پر لا کے بٹھا دیا. اور عاصم منیر نے اب پاکستان کے دونوں بارڈر پہ, جن سے سب سے لمبے بارڈر ہمارے ہیں, وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن بن گئے. افغانستان ادھر دشمن, ہندوستان ادھر دشمن. ایران آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, آپ ایران کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ایران آپ کو ٹرسٹ اس سے نہیں کرتا کہ ایران کو یقین ہے کہ جب اس کے اوپر حملہ ہوگا امریکہ کا, ٹرمپ کا, تو آپ پوری مدد کریں گے. ایران کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ اس وقت بھی اس کی مدد کر رہے ہیں امریکہ کی. آپ ان کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں, آپ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ ان کو شاید یہاں جگہ بھی دے رہے ہیں, جو ان کے بندوں کو یہاں رکھ رہے ہیں جو آ کے امریکہ کو انفارمیشن سپلائی کر رہے ہیں. اور میں اس کی بات آپ کو 4-5 ہفتہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ریکو ڈک کے جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں سیکیورٹی کے امریکن ہیں, وہ ایکچولی CIA کے بندے ہیں, پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں, جن کو عاصم منیر نے اجازت دی ہے کہ بلوچستان کے اندر بیٹھ جائیں. تو یہ پاکستان کا یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ اور پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فوج اور اس کے جرنیل پاکستان کی
آرمی کی طاقت کو استعمال کر کے پاکستان کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ طالبان بنے ضیاء الحق کی وجہ سے۔ ضیاء الحق نے 1980 میں امریکہ کے ساتھ مل کے، سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے جناب کہا کہ ہم روسیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ ان کی وہاں سول وار ہو رہی ہے، آپ نے سول وار میں ڈوب پڑے، کود نہیں پڑے، ڈوب پڑے، اس لیے آپ ڈوب گئے۔ اور وہ جو آپ اس خانہ جنگی میں پڑے اور آپ ان کے جناب گروہوں کو آپ نے سپورٹ کرنا شروع کیا، 1988 میں اس حرامی کا جہاز پھٹ گیا ضیاء الحق کا۔ یہ بھی ایک یزید اور خنزیر نما آدمی تھا، بہت ہی گندا آدمی تھا، فوج کو بھی تباہ کیا، پاکستان کو اس نے افغانستان کی خانہ جنگی میں ڈال کے یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی آئی ہے ایک پورا ہمیں لپیٹ میں، یہ اس آدمی کا شروع کیا ہے۔ ایک آدمی فوجی جرنیل، آرمی کا چیف، فوج کی طاقت سے استعمال کر کے دھن آتا وہ آ گیا اور پاکستان کو ایک ریجنل کانفلکٹ میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد ایک سیولین بے نظیر اس نے طالبان کو بنوایا اور بنوا کے آرمی کے ساتھ مدد کر کے ان کو جناب بھیجنا شروع کر دیا افغانستان کے اندر۔ ہم نے طالبان کو اس 1980 سے لے کر 2001 تک فلی سپورٹ کیا۔ مشرف آیا، اس نے جب 9/11 آیا اس تک جو ہے ہم فل سپورٹ کر رہے تھے، ہم نے ان کی حکومت کو ریکگنائز کیا ہوا تھا۔ اور جناب جب 9/11 آیا تو مشرف نے پھر ڈبل گیم کرنی شروع کر دی، کئیوں کو سپورٹ کیا، اس کو کہتے نہیں، پھر اپنے، پھر ان کے، پھر اپنے، پھر ان کے۔ اور 2007 میں یہ TTP بن گئی، جب لال مسجد کا وہ ہوا مسئلہ، جہاں یہ فروڈی مولوی کا بھائی ابھی بھی قبضہ بیٹھا ہوا ہے لال مسجد کے اوپر، وہ TTP بنی۔ یہ سارا کیا کرا ہے۔ آج جو آپ TTP، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، اسلامک اسٹیٹ پاکستان، TTP، القاعدہ، داعش، یہ سارا گند، یہ ساری وبا، اس کے پیچھے پاکستان فوجی، اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے سعودی عربیہ، اس کے پیچھے تمام وہ عناصر جو اپنے اپنے مقصد کے تحت اپنا اپنا کام کرتے تھے، اینڈ انکلوڈنگ اسرائیل۔ $650 ملین جو تقریباً کہتے ہیں پھر $1 بلین پاکستان کی فنڈنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ کے تھرو، امریکہ کے تھرو، جب یہ سول وار تھی ضیاء کی، اس کے اندر اسرائیل نے بھی پیسہ دیا تھا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، انفارمیشن از اوپنلی اویلیبل، اگر آپ جا کے چیک کریں۔ تو جناب یہ ہے پاکستان میں آج کے حالات عاصم منیر کے انڈر۔ اب اس نے جا کے دوستی کر لی ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، اس کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھیں، یہ میری ٹویٹ اور بڑے سوچ سمجھ کے میں نے کیے، پھر میں آپ کو ہیکساگون کا بتاتا ہوں۔ جیسے ہم عاصم منیر کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، خان صاحب کی صحت کے لیے، یہ ہم عاصم منیر کے ساتھ جنگ ایک اور وجہ سے بھی لڑ رہے ہیں کہ عاصم منیر نے پاکستان کو بیچ دیا ہے اور تمام مسلمان جو ہیں ان کو بیچ دیا ہے کس کے ہاتھوں؟ زائنسٹ کے ہاتھوں۔ زائنسٹ کون؟ نیتن یاہو اور اس کے ساتھ جو یہ پوری دنیا میں زائنزم نے قبضہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹیڈ 100% کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر جو ہے اس وقت اس خطے میں نیتن یاہو کا اور زائنزم کا سب سے قریبی ساتھی ہے، جو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ انڈیکیشنز ہمیں آ گئی لیکن ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ مکمل طور پر نیتن یاہو کے ساتھ اس آدمی نے الحاق کر لیا، یہ یاد رکھے گا۔ اب آپ اس کو اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک الائنس بنانا ہے اس خطے میں جس میں انڈیا جو ہے سب سے اہم اس کا حصہ ہوگا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ پہلے ہے کہ جی نریندر مودی 25 اور 26 فروری کو جا رہا ہے اسرائیل، اور وہاں پر یہ نیتن یاہو اس کے ساتھ ایک 6 نکاتی الائنس، یاد رکھیں
इनका जो स्टार ऑफ डेविड है, दाऊद का सितारा जो इनके झंडे पे है, उसके भी 6 नकात हैं। तो बड़ा सिंबलिज्म है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की है। और उन्होंने कहा है कि जी इंडिया, कुछ अरब ममालिक, कुछ अफ्रीका के ममालिक, ग्रीस, साइप्रस और कुछ एशियन पार्टनर्स, एशिया में कुछ लोग हमारे साथ होंगे। हिंदुस्तान का तो पहले नाम ले चुका है ना। और ये हम कर रहे हैं शिया ग्रुप को, रेडिकल शिया एक ग्रुप है, ग्रो है, उसके खिलाफ, और ये एक सुन्नियों का भी ग्रो आ रहा है उसके भी खिलाफ। ठीक है जी। इसका अब इशारा है सऊदी अरेबिया की तरफ। पहला इशारा है ईरान की तरफ, दूसरा इशारा है कि सऊदी अरेबिया अब इकट्ठे कर रहा है लोग हमारे खिलाफ। हमारे इस पूरे मंसूबे में हिंदुस्तान बीच में बैठता है, और ये हम पूरे मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट में करेंगे। फिर कहता है हिंदुस्तान, कुछ अरब ममालिक, कुछ अफ्रीकन, कुछ हमारे मेडिटेरेनियन पार्टनर ग्रीस, साइप्रस और अनस्पेसिफाइड एशियन कंट्री, जिसमें मैं आपको बता दूं अगर सामने नहीं है तो इसमें पाकिस्तान है। ये है जी इतनी क्लैरिटी। अगर और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, मुझे आप ये बताएं क्या वजह है कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में गया? क्या वजह है कि पाकिस्तान में फलस्तीन का आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे? क्या वजह है कि जैसे ही आप फलस्तीन का झंडा लें आपको अरेस्ट कर लें? क्या वजह है कि चीन के साथ कहीं आपको बातचीत नजर नहीं आ रही? क्या वजह है कि बोर्ड ऑफ पीस में जाके इसने इतनी तारीफें की हैं? बोर्ड ऑफ पीस है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इजराइल की इस पूरे खित्ते पे कब्जे के लिए, और कोई नहीं। पैसा भी बनाएंगे जो कर, लेकिन इजराइल, हम इजराइल के साथ मिल गए हैं। और कौन मिल गया है? नॉट शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। और क्यों मिला है? इसलिए इसके पास फौज की ताकत है। ये अगर आप चीज समझ गए तो फिर आपको पता चल गया कि ये पाकिस्तान को आगे जाकर कहां लेके जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप को नहीं पता कि ये कितना कमीना आदमी है आसिम मुनीर? आप क्या समझते हैं कि ट्रंप को ये नहीं पता कि कितना कमीना शहबाज शरीफ है, कितने घटिया ये हैं, अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ जा रहे हैं? ट्रंप को पता है कि अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ जा रहे हैं। ट्रंप को पता है कि ये सिर्फ अपने आप को ताकत में रखने के लिए, पावर में रखने के लिए ये कर रहे हैं। ट्रंप को पता है कि आसिम मुनीर जो है उसको मैंने नीचे से पकड़ा हुआ है, दुम पे उसके पैर है। उसको पता है कि आसिम मुनीर चूंकि फौज की कमांड उसके पास है और फौज उनकी बेगैरत है, बेशर्म है, बेहया है, बिल्कुल कमीनी है, खड़ी नहीं होती अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने आइन के लिए, अपने कानून के लिए, तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिकनों को नहीं पता कि ये कितने बेगैरत हैं, कितने बेशर्म हैं? बिल्कुल पता है, और इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इतने कमजोर हैं कि अगर हमने उनको ना सपोर्ट किया तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। आप समझते हैं एक दिन भी आसिम मुनीर रह सकता है? उसके फौज के अपने जर्नैल उसको जाके उसकी शलवार उतार के उसको 2 टांटे मार के फेंकेंगे। जिस दिन ट्रंप ने CIA के थ्रू, पेंटागन के थ्रू, स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू पैगाम भेज दिया कि फारिग करो इस आदमी को, ये हफ्ते 2 हफ्ते की गेम में इसको फारिग कर लेंगे। उसको पता है, इसलिए आपकी इतनी बेइज्जती करता है, इसलिए इसको कहा कि खड़े हो जाओ जब मैं मोदी की बात करता हूं, शहबाज शरीफ को। इसलिए ये सिर्फ इनको, इनकी जो है ना, इसको पता है कि मैं थोड़ी सी कह दूं माय फेवरेट जनरल तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। ये इतने बेगैरत हैं हमारे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने तो करना है, वो उनका मफाद है, अमेरिका का मफाद है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का कब्जा हो। इजराइल का मफाद है कि पूरे मिडिल ईस्ट में मेरा कब्जा हो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमारात का मफाद है कि इजराइल के साथ रहेंगे तो हम जिंदा रह जाएंगे, वरना हमें भी वो उड़ा के फेंक देगा। सऊदी अरेबिया UAE के खिलाफ इसलिए गया है कि उसको पता है कि अगर मैं उसके खिलाफ ना गया तो इजराइल हम पर हड़प कर देगा, हमारी हुकूमत चली जाएगी। उनको पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं। प्लीज याद रखें, इनमें से किसी को पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। इसीलिए आसिम मुनीर ने जाके अपना बेड़ा जो है वो डाल दिया है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, UAE के साथ। खेलता रहेगा दोनों को, कभी इधर खेलेगा सऊदी अरेबिया को, कभी उधर खेलेगा, लेकिन गेम वही करेगा जो
ट्रंप उसको कहेगा करने के लिए, जब तक ट्रंप को इसकी जरूरत हुई। ये है। तो नेट क्या हुआ? नेट ये हुआ कि पाकिस्तान बढ़ गया अगर आपने आसिम मुनीर को ठिकाने नहीं लगाया। अगर अवाम नहीं निकली, ये फैसला आपका है। अगर नौजवान नहीं निकले, फैसला आपका है। अगर आप गोलियां खाने के लिए तैयार नहीं हुए, फैसला आपका है। अगर आप खुद मुनज़्ज़म नहीं हुए, अपने वार्ड लेवल से, अपने यूनियन काउंसिल के लेवल से, अपने शहर के लेवल से, तहसील के लेवल से, डिस्ट्रिक्ट के लेवल से, अगर आपने खुद अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया और आप इंतजार करते रहे कि पार्टी पीटीआई हमें करेगी या कोई और आके करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ये आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इनका आखिरी जो फायदा हमसे लेना है, क्रिप्टो का भी फायदा लेंगे, मिनरल्स का भी हमसे फायदा लेंगे, गाजा में हमसे फायदा लेंगे, ईरान की जंग के खिलाफ भी हमसे फायदा लेंगे, चाइना को रोकने के लिए भी फायदा हमसे लेंगे, और आखिर में आपको इतना लाचार करके, इतनी आपकी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके, जो आप सामने देख रहे हैं कि गुर्बत कहाँ तक पहुंच चुकी है, आपसे फिर कहेंगे अगर तुमने अब जिंदा रहना है तो हम तुम्हें दे सकते हैं थोड़े बहुत पैसे, लेकिन तुमने न्यूक्लियर हथियार हमें देने हैं। वो जब आपके ले लिए, फिर ये सीरियाफिकेशन होगा पाकिस्तान को उसी तरीके से तोड़ेंगे जिस तरह उन्होंने लिबिया को तोड़ा है, और इराक के टुकड़े करने की कोशिश की, फिर सीरिया के करने की कोशिश की, और ये ईरान की जिस तरह करने की कोशिश करेंगे, उसको भी ये कोशिश होगी कि ये 4-5 टुकड़ों में खत्म कर दें रिजीम चेंज के बाद। ये इनका इरादा है। बाकी आप लोगों की मर्जी। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खास तौर पर जो पाकिस्तान में ये जंग लड़ रहे हैं और सिद्क़ दिल से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम फैसला आपने करना है। जो मुल्क तरक्की करते हैं, आज़ादी लेते हैं, उनके अवाम बाहर निकलती है, आज़ादी के लिए लड़ती है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देती है, जान के नजराने पेश करती है, और तब आज़ादी होती है। आज़ादी वैसे नहीं मिलती। खान ने भी आपको कह दिया, आपको कोई प्लेट पे रख के आज़ादी नहीं देगा। फैसला आप लोगों का है। अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ दुआ तब करें जब आप खुद हिम्मत करें। जब हिम्मत करेंगे फिर दुआ करें, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। हिम्मत नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, इतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं निकले, इतनी ताकत से नहीं निकले, साबित कदमी से नहीं निकलेंगे, तो कुछ नहीं होने लगा। पाकिस्तानी फौज के अफसर जवान जिनमें अभी तक कुछ गैरत है, कोई माँ का दूध जो है वो ठाठे मारता है, कोई अच्छी तरबियत है, कोई गैरत है, कोई शर्म है, कोई हया है, कोई दिलेरी है, उठें, बंदूकें उठाएं, हल्ला बोल दें GHQ पर, इनके घरों पर, इनके दफ्तरों पर, इनके हेडक्वार्टरों पर जाके इनको अरेस्ट करें, आइन के तहत, कानून के तहत। आइन आपको कहता है कि आइन तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वालों को आपने अरेस्ट करना है। आइन आपको कहता है पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनके खिलाफ जंग करना आपका फर्ज है। आइन आपको कहता है कि जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है, वो आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत उसको मिलनी चाहिए। आपका ओथ कहता है कि आप इस मुल्क का दिफा करेंगे, इसका आइन का दिफा करेंगे, इसके कानून का दिफा करेंगे। आपका ओथ कहता है कि सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है जो सियासत में हिस्सा ले रहा है उसने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, इसलिए इसका मतलब है कि आपने उसको अरेस्ट करना है। आपका ओथ कहता है कि आप गैर कानूनी अहकामात नहीं फॉलो करेंगे, इसका मतलब है गैर कानूनी अहकामात देने वाला और अहकामात फॉलो करने वाला दोनों मुजरिम है। आपका काम है इस चीज को खत्म करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अवाम के लिए कह दिया, और खान साहब, उनकी अहलिया और बाकी जो हजारों कैद में मुसीबतों में, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुसीबतें आसान करे। खान साहब को शिफाए कामिला अता फरमाए, खान साहब को हस्पताल की रसाई हो, अपने डॉक्टरों की रसाई हो, अपनी फैमिली की रसाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। और जो इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब।